مسلمانوں نے منایا 3 روزہ حضرت علی کی شہادت کا غم. لگاتار ہوئی مجلسیں. پہنے کالے کپڑے. عامر روڈ استھت شیعہ جامع مسجد اور محلہ پنیگران میں امام بارگاہ میں 19، 20، 21 روزے کے موقع پر حضرت علی کی شہادت کا غم مناتے ہیں. اسی کڑی میں تینوں دن تک مجلس ہوتی ہیں اور محرم کے جیسے 3 دنوں تک کالے کپڑے پہن کر غم کا اظہار کرتے ہیں. جامع مسجد میں افطار کا پروگرام رکھا گیا. دونوں سمودائے شیعہ سنی نے مل کر روزہ افطار کیا اور نماز ادا کی. امام سید نازش اکبر کاظمی نے کہا کہ 19، 20، 21 روزے کے موقع پر مولا علی کی شہادت کا غم منایا جاتا ہے. 19ویں روزے پر مولا علی پر تلوار سے وار کیا گیا. 20 کو بستر پر رہے اور 21ویں روزے کو صبح آپ نے شہادت نوش فرمائی. انہوں نے کہا کہ اس موقع پر شیعہ مسلمان دسترخوان وسیع کرتے ہیں، کالے کپڑے پہنتے ہیں اور مجلس منعقد کی جاتی ہے. مجلس میں حضرت علی اور اسلام پر روشنی ڈالی جاتی ہے. مسجد کے متولی شان تقوی نے کہا کہ 3 دنوں تک مسجد میں دسترخوان وسیع کیے جاتے ہیں، روزہ افطار کا پروگرام ہوتے ہیں اور مجلس بھی منعقد کی جاتی ہے. جعفر عباس تقوی نے کہا کہ محرم کی طرح ہی 3 دنوں تک کالے کپڑے پہن کر غم منایا جاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، حضرت علی علیہ السلام جو مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ بھی ہیں اور شیعہ اثنا عشری جو ہیں وہ ان کو پہلا جانشین مانتے ہیں پیغمبر کو. انہوں نے سن 40 ہجری میں نماز صبح پڑھانے کے لیے آپ مسجد میں تشریف لے جاتے ہیں. پہلی رکعت پڑھنے کے بعد پہلا سجدے سے جیسے ہی سر اٹھاتے ہیں تو عبد الرحمن ابن ملجم جیسے شخص نے آپ کے سر پر اس شمشیر سے وار کیا جو زہر میں بجھی ہوئی تھی، اور اتنا تیز وار کیا کہ آپ کے سر کے اندر جو ہے شمشیر اتر آئی اور آپ فوراً جو ہے نماز امام حسن علیہ السلام آگے بڑھے اور انہوں نے نماز کو کمپلیٹ کیا. اور اس کے بعد امام مولائے کائنات جو ہے ان کو ان کے گھر لایا گیا اور مولائے کائنات جو ہے 19 کی صبح میں جو ہے یہ ضرب لگی ہے اور 19، 20 اور 21 کی صبح میں جو ہے آپ کی شہادت واقع ہوئی ہے 3 دن کے بعد. یہ اس زمانے میں وہ حضرات جو دشمنان اسلام تھے انہوں نے اسلام کو اتنا سخت نقصان پہنچایا، کیونکہ حضرت علیہ السلام کی ذات گرامی وہ ذات ہے کہ جو پیغمبر اسلام کے ساتھ جس نے چلنا سیکھا، بیٹھنا سیکھا، سارے آداب سیکھے، اور ان سے زیادہ پیغمبر کے سلسلے میں کوئی بھی علم رکھنے والا نہیں تھا، کیونکہ آپ آغوش پیغمبر میں ہی پلے، آغوش پیغمبر پروان چڑھیں، اور آپ کی شادی بھی جو ہے پیغمبر اسلام کی سب سے عظیم ترین بیٹی ان کو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کہا جاتا ہے آپ سے ہوئی. اور یہ عقد بھی جو ہے وہ خالق کائنات میں روایات پیغمبر ہیں کہ آپ کا عقد جو ہے خود خالق کائنات نے عرش پہ پڑھایا اور اس کے بعد پیغمبر اسلام کو حکم دیا کہ آپ مولا کائنات کا عقد جو ہے زمین پر آپ پڑھائیں. یہ اسلام کا اتنا بڑا نقصان تھا کیونکہ ابھی مولا کائنات کو حکومت کو 4 سال ہوئے تھے، جس میں 3 جنگیں ہیں. جنگ صفین ہے، جنگ نہروان ہے، اور یہ وہ جنگیں تھیں جس میں آپ کو مشغول رکھا گیا. جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہروان، یہ 3 جنگیں 4 سال حکومت کے اندر. لیکن جو روایات ہے کہ مولا کائنات نے پیغمبر اسلام کے بعد وہی دین جو پیغمبر اسلام کا تھا، اور آپ نے یہی کہا کہ میں سنت پیغمبر اسلام کے اوپر عمل کر کے اس کو جو اس کے اندر خامیاں بھی آ گئی ہیں ان کو دور کروں گا. اسی میں لگے ہوئے تھے اور آپ نے جو ہے اسلام کے لیے اپنی زندگی گزاری، اسلام کے لیے اپنی جان دی، اور اسی کے بعد آپ کی ہی اولاد جو ہے جو کربلا میں جو شہید ہوئے ہیں اس میں سب سے زیادہ تعداد جو ہے مولا کائنات کے بیٹوں کی ہے، جناب ابو طالب علیہ السلام کی. مولانا اس 3 دنوں کے اندر کس طریقے کی مجلسیں رہتی ہیں؟ یہاں جو ہے جو مجالس ہوتی ہیں اس میں مولا کائنات کی زندگی بیان کی جاتی ہے کہ آپ کس طریقے سے جو ہے اس دنیا میں آئے اور اس کے بعد آپ نے پیغمبر اسلام کے ساتھ کس طریقے سے زندگی گزاری، اور اس میں ساری کی ساری مشکلات جو پیغمبر اسلام کے ساتھ ہمیشہ رہے. شیب ابو طالب میں 3 سال کے لیے جو ہے وہ قید کر دیے گئے، وہاں سے عرب نے پورا بائیکاٹ کر دیا پیغمبر اسلام کا، جناب ابو طالب کا. سب یہ ایک پہاڑی کے اس کے اندر درے کے اندر جو ہے 3 سال گزارے، حتیٰ کہ یہاں تک نوبت آ گئی کہ کھانے کی چیزیں ختم ہو گئیں اور پیڑوں کے پتے کھا کے پیغمبر اسلام اور ان کے ساتھیوں نے جو ہے زندگی گزاری. یہ ساری سختیاں اور ہم اسی لیے دیکھ رہے ہیں کہ آپ یہاں زیادہ لوگ کالا لباس پہنے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ کالا لباس جو ہے وہ غم کی نشانی ہے.
اور ہم سوگوار ہیں اس وقت مولا کائنات حضرت السلام کے. آپ آج جو ہے یہ مولا کائنات کی آخری رات ہے جو آپ نے بستر پہ گزاری ہے. اپنے بچوں سے وصیت کی ہے, امام حسن سے وصیت کی, امام حسین علیہ السلام سے بچے وصیت کی, اور اپنے تمام بچوں سے وصیت کی. اور آپ کو جو ہے کہا کہ خود امام حسن علیہ السلام سے فرماتے ہیں بیٹا نماز شب کو فراموش نہ کرنا. جبکہ وہ معصوم تھے لیکن ان کا کہنا ہمارے لیے تھا, یہ پیغام ہم تک پہنچانا تھا کہ بیٹا ہمیشہ جو ہے اپنے آپ کو تقوی سے قریب رکھنا, اپنے آپ کو متقی بنا کے رکھنا, اور نماز شب جو ہے وہ بھولنا نہیں, اور احکام دین میں تمام لوگوں کا خیال. آج 20 رمضان ہے اور 19 رمضان کو مولا علی کی ضرورت لگی تھی. 3 دن تک مجلس کا سلسلہ جاری ہے. آپ نے جب افطار کا ٹائم آئے گا تو ایک دن اسیر آئے, ایک دن یتیم آئے, ایک دن مسکین آئے. اپنا افطار مطلب ہمیں پیغام ملتی ہے مولا علی کی سے کہ اپنے کوئی بھی بھوکا نہیں سوئے, اور جو یتیم ہے غریب ہے ہم رمضان میں ہم سب کی ہمیں مدد کرنی چاہیے. تو ہمیں یہی سیکھ ملتی ہے کہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کی مدد کرنی چاہیے. جعفر صاحب بتائیے 3 دن کا جو مجلس رہتا ہے کس طریقے سے رہتا ہے, انتظامات کیا رہتے ہیں؟ 3 دن جو ہے وہ بالکل محرم کی طرح ایک بڑا غم ہے. مولا کائنات نے اس دنیا سے الوداع کہا تھا اسی رمضان میں, اور رمضان جو ہے وہ ہمارے لیے ایک جب میسیج ہے کہ اپنی زندگی میں بدلاؤ. پوری زندگی جو گزرے وہ اس رمضان کی طرح کہ اگر کوئی بھوکا ہو تو اس کو کھانے آپ کا جو احساس ہے بھوک کا, اب دوسرے کی بھوک کو دیکھو تو اپنا احساس ہو تو وہ بھوکا نہ رہے, کوئی پیاسا ہے تو اس کو پانی پلاؤ. تو یہ جو رمضان ہے یہ ایک پیغام دے کے جاتا ہے کہ زندگی میں بدلاؤ کرنے کا نام ہے رمضان ہے. اور یہ سلسلہ جو ہے 3 دن تک مجلسوں کا چلتا رہتا ہے, اور افطار کا 30 دن تک اس طریقے کا